بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک خدا پرست غلام کی دعا کی برکت کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے، لیکن کسی طرح قحط کے آثار کم نہ ہوتے تھے۔ برابر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ چنانچہ آئندہ ہفتے جمعے کی نماز کے وقت لوگ پھر عرفات میں جمع ہوئے تو میں نے دیکھا ایک سیاہ فام، ضعیف اور ناتواں انسان، جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر قسم کھائی کہ تیری عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوا اور اس طرح برسا کہ گویا کسی نے مشق کے دھانے کھول دیے ہیں۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندہ خدا نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں پر ایک بردہ فروش رہتا تھا، میں یہ دیکھ کر واپس چلا آیا اور صبح کو کچھ روپے لے کر اس بردہ فروش کے مکان پر پہنچا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر میں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی غلام ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ایک منحوس سا غلام ہے جو کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسے بھی دکھا دو، تو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا کہ اس کی دعا سے اللہ نے باران رحمت کی تھی۔ میں نے اس سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا کہ خریدا تو ہے میں نے 20 اشرفیوں کا، مگر آپ کو صرف 10 ہی اشرفیوں کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا۔ بس اس کا سودا کر کے میں غلام کو ہمراہ لے کر چلا آیا۔ تو وہ غلام کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دیکھ چکا ہوں۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی، جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تو اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد میں نے سنا غیبی سے آواز آئی کہ ابن مبارک تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ بعد ازاں اس نے غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر مولائے اکبر کے آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح ادا کروں؟ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ الہی، تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور میرے تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ اتنے میں وہ بے ہوش ہو کر گرا، جو دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ بس جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 خوبصورت بزرگ عمدہ لباس پہنے ہوئے، ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا، اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں
इस पर उन्होंने इरशाद फरमाया कि आज औलिया अल्लाह में से एक वली की वफ़ात हुई और तुमने इसको अच्छा कफन नहीं दिया। चुनाचा जब सुबह हुई तो मैंने इस ग़ुलाम की नाश को कब्र से निकाल कर नहायत उम्दा और नफीस कफन पहनाया और दोबारा नमाज जनाजा अदा करके दफन कर दिया। अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए। सच है, अल्लाह ताला अपने मती और फरमा बरदार की खुद इज़्ज़त बढ़ा देता है जो अपने आप को अल्लाह के लिए फ़ना कर देते हैं। अल्लाह ताला दुनिया को खुद इसके आगे झुका देते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।